میری طبیعت بہت دنوں سے بہت عجیب سی ہو رہی تھی، چکر آ رہے تھے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا اور میرا بخار ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ معمولی بخار ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب میری طبیعت زیادہ بگڑی اور میری برداشت ختم ہو گئی تو میں نے سوچا کہ ہسپتال چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو میں کمپنی کو کال کر کے رائڈر بک کرایا کرتی تھی، لیکن آج طبیعت بوجھل ہونے کی وجہ سے میں ایسے ہی چل پڑی اور روڈ سے ٹیکسی کرنے کا ارادہ کیا۔ رات اپنے پر تقریباً پھیلا چکی تھی اور تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ بھی بڑھ چکی تھی، یا پھر میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے خود کو اچھی طرح گرم کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اب روڈ پر ٹھہری ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی، اور صد شکر کہ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایک ٹیکسی آتی دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی والے کو آواز لگا کر ٹیکسی کی اور اس میں سوار ہو کر ٹیکسی ڈرائیور کو قریبی اسپتال جانے کا کہا، جس پر وہ سر ہلا کر ٹیکسی چلانے لگا۔ میں بس جلد سے جلد ہسپتال پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت بیزار سی تھی۔ مجھے ٹیکسی میں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے خود پر کسی کی تیز چبھتی نظریں محسوس ہوئی تھی۔ میں نظر اٹھا کر آس پاس دیکھا تو آس پاس اور تو کوئی نہیں تھا۔ ہاں، ٹیکسی ڈرائیور ہی تھا، جو بالکل جوان تھا، مگر وہ اپنی ہی ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا، لیکن پھر کچھ دیر مزید گزری تو مجھے دوبارہ سے ویسا ہی محسوس ہوا کہ کوئی مجھے بہت اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ تب میں نے اچانک سے سامنے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ ڈرائیور ہی تھا جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بہت گندی تھیں اور وہ ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں بے لباس بیٹھی ہوں۔ اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اس کو تیز نظروں سے گھورا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ویسے تو میں بہت تیز ترار اور خاصی محتاط لڑکی تھی، مگر اس رات خراب طبیعت کی وجہ سے کسی چیز یا بات پر توجہ نہیں دی تھی، اور اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ذرا چوکنا ہوتے ہوئے ٹیکسی کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکا ہندو تھا، کیونکہ اس کی گاڑی میں مورتی سجی ہوئی تھی اور ہندی میں کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ خیر، میں نے اپنے لہجے میں ذرا سختی لاتے ہوئے اس کو کہا کہ وہ ٹیکسی ذرا تیز چلائے تاکہ میں جلد سے جلد ہسپتال پہنچ جاؤں۔ میں نے اپنا لہجہ جان بوجھ کر سخت اور ترش رکھا تاکہ اب وہ سنبھل کر ٹیکسی چلائے۔ اگر میری طبیعت سنبھلی ہوئی ہوتی تو میں نے اس کو کھری کھری سنا دینی تھی اور منٹوں میں اس کی طبیعت ترست ہو جاتی، کیونکہ جس ماحول میں میں پلی بڑھی تھی اس ماحول میں رہتے ہوئے میں بہت تیز ترار اور ہوشیار لڑکی تھی، اور کبھی کسی سے نہ ڈری تھی اور نہ کسی کو کچھ غلط کرنے کی جرأت ہوئی تھی۔ اس وقت بھی مجھے لگا کہ وہ بھی اب سنبھل جائے گا، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی، کیونکہ اب وہ مسلسل مجھے سر سے پاؤں تک گھور رہا تھا اور اس نے میرے گھورنے کی پرواہ بھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی میرے سخت لہجے کا کوئی اثر لیا تھا، بلکہ مکمل طور پر میرے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل مجھے بہت اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے تنگ ہوتے ہوئے میں نے اپنی چادر کو اچھے سے لپیٹا، مگر اس کی نظریں ایسی تھیں کہ چادر اوڑھنے کا فائدہ ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ایک دو بار اس کو سختی سے ٹوکا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا اور انتہائی مکروہ نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔
जिस पर थोड़ी देर के बाद उसको सख्ती से बोला कि रोको गाड़ी यहीं पर अभी, और उसी वक्त में खुद ही चली जाऊंगी। मगर मेरी बात पर उसका रवैया बहुत अजीब था। वो मुकम्मल मेरी बात को नज़रअंदाज कर चुका था, बल्कि टैक्सी की स्पीड भी बढ़ा दी थी। और इस बात पर मैं ज़िंदगी में पहली बार बहुत ज़्यादा डरी थी, और मुझे उस टैक्सी ड्राइवर से बहुत खौफ महसूस हुआ था। मैंने एक बार फिर उससे टैक्सी रोकने को कहा, लेकिन इस बार मेरे लहजे में वाज़ेह तौर पर लर्जिश आई थी। लेकिन इस ड्राइवर की नीयत मुझे बहुत ख़राब लग रही थी, और फिर उसने टैक्सी की स्पीड मज़ीद बढ़ाकर थोड़ी ही देर में किसी वीराने में ले गया। ये देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। मेरे हर तरफ ख़तरे की घंटी बजने लगी थी। मैंने गाड़ी का शीशा लाक करना चाहा, मगर वो ड्राइवर मुझसे ज़्यादा फिरतेला था। तभी उसने जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे ज़बरदस्ती बाहर निकाला। मैंने बेअख्तियार खौफज़दा होते हुए उसको अल्लाह के वास्ता दिए, जिस पर वो खबासत से मुस्कराते हुए बोला कि मैं अल्लाह वाला नहीं, भगवान वाला हूँ। और उसके बाद उसने मेरे साथ। मैं चीखती रही और वहाँ से भाग जाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। मैंने उससे बहुत मन्नतें की थीं, मगर फिर उसने मेरे साथ वो किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के पास वाले रोड पर एक खम्बे से टेक लगाए बैठी थी। वह दरंदा शायद मुझे यहाँ छोड़ गया था। मैं अपने बुखार से जलते वजूद को जैसे तैसे संभालते हुए घर की तरफ कदम बढ़ाए, और घर जाकर अपने कमरे में पहुँचते ही बिस्तर पर गिर गई और सारी रात रोते हुए गुजारी थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, मगर अब मैं घर से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बस खुद को कमरे में बंद कर दिया था। मुझे अब हर मुर्द और हर इंसान से खौफ महसूस होने लगा था। हर गुज़रते दिन के साथ मेरी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा था। अब मुझे लगता था कि मेरा पेट भी बीत बढ़ता जा रहा था और मेरी तबीयत मज़ीद गरी गरी रहने लगी थी। मैं अपना इलाज कराना चाहती थी, मगर इस रात के खौफ ने मुझे इस बड़ी तरह से जकड़ लिया था कि मैं अब किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी, और ना ही घर से बाहर निकलने का सोच सकती थी। मेरा खौफ और दहशत इस हद तक बढ़ चुका था कि मैंने अपने घर में भी सबका दाखिला मना कर दिया, और अपने घर के ख़ानदानी मुलाजिम को भी घर के बैरूनी कामों तक महदूद कर लिया, और घर के अंदर सिर्फ़ अपनी एक मुलाजमा को ही रहने दिया। वो मुलाजमा भी मेरी बहुत पुरानी और ख़ानदानी मुलाजमा थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ उसी पर भरोसा किया था, मगर अपनी ख़राब तबीयत के बारे में उसको भी नहीं बता सकी थी। मैं तकलीफ़ की वजह से अब रातों में सो भी नहीं सकती थी, और कुछ मुझे उस एक रात का खौफ भी था जिससे मेरी रातों की नींदें हराम हो गई थीं, और दिन में भी डरी और बेचैन रहती थी। अब मुझे अपने अकेले होने का बहुत ज़्यादा एहसास होता था। मैं बहुत बेचैन रहने लगी थी, और अपनी तबीयत की वजह से मैं बहुत बेजार और चिड़चिड़ी रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी ख़राब तबीयत की क्या वजह है। और फिर मेरे पेट में भी दर्द रहने लगा था, और मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस होने लगी थी, और मैं चलने फिरने से भी कासिर हो गई थी। मगर मैं इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैं बस खामोशी से अपनी तकलीफ़ सह रही थी, और अपने मरहूम वालदीन को याद कर के रवैया करती थी कि आज अगर मेरे वालदीन ज़िंदा होते तो मुझे ये इज़्ज़त तन्हा न सहना पड़ती। मुझे रह रह कर वो हिंदू लड़का याद आता था, और मैं ग़स्से और बेबसी से पागल होने लगती थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये एहसास था कि मेरी इस तन्हाई का ज़िम्मेदार वही हिंदू लड़का था। वक्त गुज़रता चला गया, और मुझे ये तकलीफ़ सहते सहते 3 माह गुज़र गए। उस सारे वक्त में मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकली थी। बस पेट दर्द और ताकत की दवाइयाँ
گھر منگوا کر کھاتی رہی تھی، اور اب تو میں نے محسوس کیا تھا کہ مجھے میری ملازمہ بہت ہی عجیب نظروں سے گھورتی ہے اور مجھ سے نہایت ہی عجیب و غریب باتیں کرنے لگی تھی۔ کبھی وہ مجھ سے کہتی کہ مجھے شادی کر لینی چاہے، اس سب سے زیادہ بہترین حل شادی ہے، اور کبھی مجھ سے کہتی کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہے۔ مگر میں اپنی خراب طبیعت اور پیٹ کے درد سے اتنی بے حال رہتی تھی کہ اپنی ملازمہ کی کسی بات پر کان دھرنے کی بجائے اس کو ڈانٹ دیا کرتی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، اور زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ پھر ایک روز مجھے پیٹ میں شدید تکلیف محسوس ہوئی تو میں نے جلدی سے پیٹ درد کی دوا کھا لی، مگر پیٹ کا درد بڑھتا چلا گیا اور میں شدید تکلیف سے چیخنے چلانے لگی تھی۔ میری آواز سن کر میری ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میری تکلیف اتنی زیادہ بڑھی کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور میری ملازمہ مجھے ہسپتال لے گئی، اور جب بہت دیر بعد مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے جب اس نے بتایا کہ میرا بچہ، میں دبی کے ایک امیر گھرانے کی لاڈلی بیٹی تھی اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ مجھے روپے پیسے کی کمی نہ تھی، اور میں بے پناہ حسن اور بے پناہ کشش کی مالک تھی۔ مجھے میرے والدین نے بہت پیار سے پالا تھا، جس وجہ سے میں بہت زیادہ بگڑی ہوئی اور مغرور لڑکی بن گئی تھی، اور اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ میں فطرت میں کوئی سادہ مزاج لڑکی نہ تھی، بلکہ بہت ہی زیادہ تیز ترار اور ہوشیار لڑکی تھی۔ میں نے اعلی تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد آن لائن بزنس ویمن بن گئی تھی۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی کہ پھر ایک روز ایک حادثہ ہوا اور میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ ایک روز میرے والدین کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میرے والدین کی موقع پر ہی وفات ہو گئی۔ مجھے اپنے والدین سے بہت پیار تھا۔ ان کی وفات سے میری زندگی میں رونق ختم ہو گئی تھی، اور میں جو اپنے والدین کی زندگی میں بھی بہت اکھڑ مزاج اور موڈی تھی، اب ان کے جانے کے بعد میرے مزاج میں مزید تلخی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے ملازمین کو کاٹ کھانے پر دوڑتی تھی اور بلاوجہ ہی اپنے گھریلو ملازم کو بے عزت کرتی تھی، جس پر وہ یقیناً بہت سب کی محسوس کرتا ہوگا، مگر چونکہ وہ سب میرے محتاج تھے، میری وجہ سے ان کا گھر چل رہا تھا، تو ایسے میں وہ مجھے کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے، مگر مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں سب سے بہت بیزار ہو چکی تھی، جبکہ اندر ہی اندر مجھے بہت خالی پن محسوس ہوتا اور مجھے اپنے والدین یاد آتے تھے، کیونکہ میرے اکھڑ اور مغرور ہونے کی وجہ سے میرا نہ کوئی دوست تھا اور نہ ہی فیملی سرکل میں میری کسی ساتھ بنتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ میں سب سے گھلوں ملوں اور سب کے ساتھ دوستی رکھوں، مگر میں نے کبھی بھی اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ مگر اب والدین کے چلے جانے کے بعد مجھے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ میں نے اپنے والدین کی بات نہ مان کر بہت غلط فیصلہ کیا تھا، جس کی وجہ سے آج میں اکیلی تھی، اور اب میرے والدین کے چلے جانے کے بعد میرے خاندان کے کسی بھی فرد نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میں ان سے کبھی بات نہیں کرتی تھی، اور اب مجھ میں بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ میں اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر اپنے خاندان والوں سے راہ رسم بڑھاتی، نتیجتاً میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ تب میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے اپنا بزنس بڑھا لیا اور سارا دن اسی میں مصروف رہتی، مگر رات ہوتے ہی مجھے خالی پن کا احساس ہوتا تھا، جس سے میں مزید سے مزید چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، اور خالی پن کے احساس سے میری نیندیں بھی روٹھ گئی تھیں۔ تب میں نے نیند کی دوا لینی شروع کر دی،
وہ دوا کھاتے ہی میں بے سدھ ہو کر سو جاتی، اور جب آدھا دن چڑھ آتا تب میری آنکھ کھلتی تھی، اور اس کے بعد میرے سر پر اپنے آن لائن کام کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا کہ رات گئے تک میں اسی میں مصروف رہتی، جس سے میں کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد میری حالت عجیب ہونے لگی۔ میں جب بھی صبح سو کر اٹھتی، میرے جسم میں بہت درد ہوتا تھا، جو کہ میرے لیے بہت ہی حیرت کا باعث تھا۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید دیر تک سوتے رہنے کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے اور اس وجہ سے میرا جسم درد کرتا ہے۔ اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنی روزمرہ کی روٹین سے زندگی بسر کرنے لگی تھی کہ پھر میری زندگی میں ایک خوفناک حادثہ رونما ہوا، جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ مجھے کچھ دنوں سے شدید بخار رہنے لگا تھا اور میری حالت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ شروع میں تو میں نے اپنی طبیعت کو معمولی سمجھا اور گھر کی دوائیں کھا کر ٹھیک ہونے کا انتظار کیا، مگر جب میری حالت زیادہ بگڑ گئی تو میں نے ڈاکٹر پاس جانے کا ارادہ کر لیا، اور اس کے لیے میں نے روڈ سے ہی ایک ٹیکسی روکی اور اس میں سوار ہو گئی۔ مگر کچھ ہی دیر میں مجھے احساس ہو گیا کہ تنہا اس ٹیکسی میں سوار ہو کر میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ ڈرائیور مجھے بہت ہی غلیظ نظروں سے گھور رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اس کو سختی سے ٹوکا اور اس کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے سے منع کیا، لیکن وہ پھر بھی مجھے گندی نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بہت ہوش تھی اور مجھے زندگی میں پہلی بار اس لڑکے سے خوف محسوس ہوا تھا، اور وہ لڑکا مسلمان بھی نہیں تھا بلکہ وہ ہندو لڑکا تھا، اور اس وجہ سے میرے خوف میں اضافہ ہوا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ اس کی ٹیکسی سے اتر جاتی ہوں، اور جب میں نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے اس کو کہا کہ وہ ٹیکسی روکے اور مجھے یہیں پر اتار دے، تو میری بات پر اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آ گئی اور اس نے میری بات ماننے کی بجائے ٹیکسی کی سپیڈ بڑھا دی، جس پر میں بہت ہی زیادہ بوکھلا گئی اور بلند آواز سے اس کو ٹیکسی روکنے کا کہتی، اور ساتھ ہی دروازہ بجا کر آواز کرنے لگی تاکہ باہر سے گزرتے لوگ میری مشکل کو سمجھیں اور اس ٹیکسی کو رکوائیں۔ مگر اس رات شاید میرا نصیب برا تھا یا اس ہندو ٹیکسی ڈرائیور کا نصیب اچھا کہ میری چیخ پکار پر کوئی بھی متوجہ نہیں ہوا تھا، اور وہ ڈرائیور فل سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا کسی ویرانے میں لے گیا اور پھر مجھے گاڑی سے کھینچ کر نکالا اور ویرانے میں جا پھینکا، اور میری لاکھ منتوں اور واسطوں اور چیخنے چلانے کا اثر لیے بغیر اس درندے نے میری عزت لوٹ لی، جس پر میں بے ہوش ہو گئی۔ اور جب ہوش آیا تو وہ ڈرائیور اپنی ہوش پوری کرنے کے بعد مجھے گھر کے قریب روڈ پر ایک بجلی کے کھمبے کے پاس بٹھا کر بھاگ گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں روڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے احساس ہوا کہ آج میں اپنا قیمتی سرمایہ کھو چکی تھی۔ میں نے اپنے بکھرے وجود کو سنبھالا اور جیسے تیسے اپنے گھر پہنچی اور اپنے بستر پر ڈھے گئی اور ساری رات بلکتے ہوئے گزاری تھی۔ اپنی عزت کے کھو جانے کے بعد میں اتنی ڈر چکی تھی کہ مجھے ہر مرد سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ہر آہٹ پر مجھے لگتا کہ کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا ہے، جس سے میں اتنی ڈپریشن میں آئی کہ اپنے گھر کے اندر اپنی ایک پرانی ملازمہ کو مستقل رکھا، اور اس کے علاوہ اپنے پرانے اور بڑی عمر کے ملازم کو بھی گھر سے باہر کے کاموں تک محدود کر لیا۔ حالانکہ پہلے وہی ملازم میرا سارا کام کیا کرتا تھا اور میرا کھانا بنانا صرف اسی ملازم کی ہی ذمہ داری تھی، مگر اب میں مرد ذات سے بہت ڈر چکی تھی، اس لیے بہت زیادہ محتاط ہو کر رہنے لگی تھی۔ اور پھر ان دنوں میری طبیعت بہت گری اور عجیب سی رہنے لگی تھی، اور مجھے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوتا تھا، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا پیٹ مسلسل پھولتا جا رہا ہے۔ مجھے اپنی اس طبیعت کی خرابی کی
कुछ समझ नहीं आती थी, मगर मैं इतना डरी हुई थी कि अस्पताल जाने का सोच भी नहीं सकती थी। फिर मैंने घर पर ही अपनी मुलाजमा से कहकर पीठ दर्द और ताकत की दवाएं मंगवा कर लेना शुरू कें, जिस पर मेरी मुलाजमा का रवैया बहुत अजीब सा हो गया था। वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखती थी, मगर मेरी आदत से वाकिफ़ थी, इसलिए एक दो बार दबे दबे लहजे में मुझे टोका, और जब मैंने डांट दिया तो वो भी चुप हो गई और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। 3 माह इस तकलीफ़ में रहने के बाद एक रोज़ मेरी तकलीफ़ बढ़ गई और मैं दर्द की शिद्दत न सहते हुए बेहोश गई। तब मेरे मुलाजिमों ने जैसे तैसे मुझे अस्पताल पहुंचाया और होश आने पर मुझे पता चला कि मैं एक बच्चे की मां बन चुकी थी। ये खबर मुझ पर बजल्ली बनकर गिरी थी। आखिर इस हिंदू लड़के ने ऐसा किया था कि मुझे 3 माह में बच्चा हो गया था। मेरा सोच कर बुरा हाल था, और फिर कमरे में वो डॉक्टर आई जिसने मेरा ऑपरेशन किया था। इस डॉक्टर ने मुझे बहुत रूखे लहजे में कहा कि अगर बच्चा पैदा नहीं भी करना था तब भी आपको इतनी बदएहतियाती नहीं करनी चाहिए थी, इसमें आपकी अपनी जान भी जा सकती थी। तब मैंने लड़खड़ाते हुए पूछा कि क्या आप बता सकती हैं मैं कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? तो मेरी बात पर वो हैरान होते हुए बोली कि 6 माह का परी मेचोर बच्चा हुआ है आपका, और वो भी आपकी गलत दवाएं लेने पर वक्त से पहले हो गया है। बहरहाल आप अपना ख्याल रखें, और अब दवाओं में बदएहतियाती मत करना, आपकी सेहत मज़ीद बिगड़ जाएगी। इस डॉक्टर की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। वो ये क्या कह गई थी? मुझे 6 माह की प्रेगनेंसी थी, जबकि सिर्फ 3 माह पहले ही इस हिंदू लड़के ने मेरी इज्जत लौटी थी। तो क्या ये बच्चा इस हिंदू टैक्सी ड्राइवर का नहीं था? इसका मुजरिम कोई और था, मगर कौन? मैंने तो कभी घर से बाहर ना वक्त गुजारा और ना ही मेरे पास किसी का आना जाना था, और मेरे घर में भी मेरे अलावा कोई नहीं रहता था। तो आखिर ये सब किसने किया था? मैं सोच कर हलकान होती रही, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं जैसे तैसे घर वापस आ गई। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरे मुलाज़मीन मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से घूर रहे थे, और मेरे लिए ये खासी शर्मिंदगी की बात थी, मगर वो मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने अभी तक बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी थी, और ना ही मुझे उसमें कोई दिलचस्पी महसूस हो रही थी, बल्कि मुझे उस नापाक और नाजायज़ बच्चे से घृणा महसूस हो रही थी। और वैसे भी मैं अभी इस खुद और शश व पंज में मुब्तला थी कि मेरे साथ ये सब किसने किया। फिर मेरी सोच मेरे मुलाजिम पर टिकी। एक वही था जो मेरे घर में दिन रात रहता था, और मुझे खाना पीना भी वही देता था, और वही था जो मेरे कमरे तक भी आता था। ये सोचकर मेरा शदीद गम व गुस्से से हालत ख़राब होने लगी, और मैं अपने हवास खोने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं अभी के अभी उसको पुलिस के हवाले कर दूं, मगर ये भी अभी मेरा शक ही था। फ़िलहाल मुझे सबूत की तलाश थी। उसके लिए मैंने बहाने से उस मुलाजिम को दोबारा से अपने पुराने काम पर मामूर किया और उस पर नज़र रखने लगी। पहले तो मुझे बहुत खौफ आया था कि वो एक मजबूत जिसामत का मोटा, भादा और काला आदमी था, और अगर वाकई वही मेरा मुजरिम है तो मैं अब भी उसके चंगल से नहीं बच सकती थी। मगर मुझे याद आया कि मैंने रात में बेसुकूनी से बचने के लिए नींद की दवाएं ली थीं, तो शायद तभी उस मुलाजिम को इतनी जुर्रत मिली थी कि उसने मेरी इज्जत लौट ली। लेकिन अब मैं खबरदार थी और हर हाल में मुजरिम तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए मैंने सिर्फ दवाएं लेने का ड्रामा शुरू किया, मगर एक रात भी दवा नहीं ली। मगर एक हफ्ता तक मैंने उसको आजमाया और ये देखकर हैरान रह गई
کہ وہ رات میں میرے کمرے میں ضرور آتا تھا، مگر صرف میرے اوپر رضائی ٹھیک کرتا اور کمرے کی کھڑکی دروازہ چیک کرتا اور اس کے بعد چلا جاتا، اور ان 7 راتوں میں ایک بار بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ وہ میرا بیٹیوں کی طرح خیال رکھ رہا تھا۔ تب مجھے بابا کی بات یاد آئی تھی کہ بیٹا اور کسی پر بھروسہ کرو یا نہ کرو، کریم بخش چاچا پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا یہ بالکل تمہارے باپ کی طرح ہے۔ بابا کی باتیں یاد آنے پر مجھے بہت رونا آیا تھا، اور 7ویں رات جب میرا وہ ملازم سب سیٹ کر کے کمرے سے جانے لگا تو میں نے اس کو آواز دے کر روکا۔ میری پکار پر ملازم حیران ہوتا ہوا میری طرف آیا تو میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر روتے ہوئے ساری حقیقت بتا دی کہ اب تک مجھ پر کیا بیتی تھی، اور یہ بھی کہ یہ بچہ کیسے اس دنیا میں آیا تھا۔ ملازم منا کھولے میری باتیں سن رہا تھا۔ تب میں نے اس سے کہا کہ چاچا ذہن پر زور دیں، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی مرد اس گھر میں آیا تھا؟ تو وہ ملازم بولا کہ نہیں بیٹی، آج تک تو کوئی نہیں آیا اس گھر میں میرے علاوہ۔ ہاں، بڑے صاحب اور بی بی کی وفات کے بعد میں ایک بار گاؤں گیا تھا اور گھر کو پروین پرانی ملازمہ کے حوالے کر گیا تھا، اور تب میں نے ایک اور ملازمہ سے سنا تھا کہ اس دوران پروین کا بیٹا 2-3 بار اس کو ملنے آیا تھا، اور چونکہ میں گھر پر تھا نہیں تو اس لیے اس بار وہ گھر کے اندر تک بھی گیا تھا۔ تب ملازم کی بات سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ سب اسی کی کارستانی ہے۔ پھر اگلے ہی دن میں نے ملازم کی مدد سے پولیس بلوا کر اپنی ملازمہ اور اس کے بیٹے کو گرفتار کرایا۔ ملازمہ رونے دھونے لگی کہ وہ تو کچھ نہیں جانتی نا، اس نے کچھ غلط کیا ہے، لیکن اس کے بیٹے کو جب پولیس کی مار لگی تو وہ فر بولنے لگا کہ ہاں، جب میں اوما کو ملنے آیا تو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے اوما اپنی مالکن کو دودھ کا گلاس دینے گئی تھی، اور دروازے کے اوٹ سے اوما کی حسین ملازمہ دیکھ کر میری نیند خراب ہو گئی، اور پھر اوما کے بتانے پر کہ اس کی مالکن نیند کی دوائیں کھاتی ہے، میرا کام آسان ہو گیا۔ اور جو 3 بار میں اوما سے ملنے گیا تھا، ان تینوں بار میں نے اوما کی مالکن کی عصمت دری کی تھی۔ میں یہ سن کر اپنے حواس کھونے لگی تھی، اور وہ ملازمہ حقیقت جان کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگی، مگر میری نظر میں وہ دونوں ماں بیٹا ہی مجرم تھے، اس لیے میں نے دونوں کو ہی جیل میں بند رہنے دیا اور اپنے گھر چلی آئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کو اپنانے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ آخر میں اس بچے کا کیا کرتی، میں اس کو اس طرح لورث کی طرح نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس کا بھی تو میری اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کو اپناتے ہوئے مجھے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ ہی میری مشکل سمجھ سکتا تھا، اس لیے اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ یہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ کمزور تھا، کیونکہ میں اپنے درد کم کرنے کی وجہ سے نہ جانے کیسی کیسی دوائیاں کھاتی رہتی تھی۔ اس وجہ سے اس بچے کو بہت زیادہ کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب میں نے کریم بخش چچا کو ہی اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ ان کا رب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ان سے سارے نوکر چاکر دبتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور بہت سمجھا بجھا کر 2 سال بعد میری شادی بھی کر دی تھی۔ انہوں نے میری شادی ایک غریب و شریف لڑکی سے کی تھی جو میرے ہی گھر میں میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس کو ساری حقیقت کا علم تھا۔ سچ کہتے ہیں بڑوں کی فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ واقعی میرے حق میں بہتر تھا، کیونکہ وہ شخص میری ساری حقیقت جانتا تھا۔ مجھے اس سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور اس نے مجھے اسی صورت میں قبول کر لیا تھا تو بہت اچھا نیک انسان تھا۔ اس کو پیسے کی ذرا برابر بھی لالچ نہیں تھی۔ اتنی مشکلوں بعد میری زندگی میں خوشیاں آئی تھی،
اب میں اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش تھی